جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل کا مالک نہیں، پھر بھی وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ بے قراری کی بنسبت صبر کرنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بخیل دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں امیروں کا حساب بھگتے گا۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو چھپا کے رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر ہونے دے۔ شریعت نے مشورہ لینے کی طرف صرف اس لیے رغبت دلائی ہے کہ مشورہ دینے والے کی رائے سراسر خالص اور مشورہ لینے والے کی رائے نفس سے مخلوط ہوتی ہے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بیچ دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے، اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہیں جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکیں، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، اور مانگنے سے دینا یا شرم ہے یا بدگوئی سے بچنا۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر، اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔